فتاوی رضویہ، سب سے انمول تحفہ اعلیٰ حضرت کا جو امت مسلمین کے لیے وہ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ، یعنی یہ بہت بڑی کتاب ہے. اب 32 جلدوں ماری، یعنی یہ سمجھ لیے کہ اگر میں ہاتھ میں بھی لینا چاہوں تو میرے ہاتھ میں بھی پوری کتاب نہیں آئے گی. یہ کتاب کا نام فتاوی رضویہ ہے. اسی کتاب کو جب دیمک چاٹ رہی تھی اور دیمک نے اتنا چاٹ لیا اس کو، اتنا چاٹ لیا فتاوی رضویہ کو کہ فتاوی رضویہ کے حرف سمجھ میں نہیں آ رہے. اب توجہ دے لیجیے گا کہ جو کچھ چیزیں جو آگ بھی لگتی رہتی ہے کہ اشرفیہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے، اشرفیہ کیا سمجھتا ہے، اشرفیہ کیا سمجھتا ہے اور اشرفیہ نے کیا کیا، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. جب دیمک لگ گئی تھی اور حرف سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا کہ اب یہ کتاب جو عالم وجود میں تو آ گئی لیکن اس کا قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا. تب تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان خود اعلیٰ حضرت کے بیٹے سیدی سرکار حافظ ملت، انہی کی بارگاہ میں حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے امید ہے یہ فتاوی رضویہ پر اگر کام نہیں کیا گیا تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت کی محنت کا پورا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب اس پہ کام کرنا ہے. لیکن مولانا یہ تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند کے جملے ہیں کہ مولانا اس پہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، اگر فتاوی رضویہ کو دوبارہ صحیح شکل و صورت میں اگر کوئی لا سکتا ہے تو وہ آپ اور آپ کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھ لیں کہ جامعہ اشرفیہ میں اور بریلی شریف میں کیسی محبت ہے. کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جامعہ اشرفیہ اور بریلی شریف میں کچھ چلتا ہے. یہ ان کی سوچ ہے امت کو صرف اور صرف گمراہیت کا راستہ دکھا رہے، خود بھی گمراہ ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ بول رہا ہوں خود بھی گمراہ ہے. گمراہ کا مطلب ہوتا ہے بھٹکے ہوئے. جو بھی جامعہ اشرفیہ اور اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے تعلق سے جو بھی ذکر کرتے ہیں آپ یہ سمجھیے وہ گمراہ ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں اور امت کو اسی انتشار میں وہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کٹکرے میں اور ان کو بھی غلط راستہ دکھا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلی میں کچھ چلتا ہے، اس میں اشرفیہ اور بریلی میں کچھ چلتا ہے. تو اب سرکار مفتی اعظم ان سب کو معلوم اللہ کی ولی ہے، کسی کو انکار میں اسلام کی عظیم شخصیت حضور مفتی اعظم ہے. لیکن وہ کام اس جامعہ اشرفیہ کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند جانتے تھے کہ اگر کتابوں پر کوئی قلم صحیح طور پر چلا سکتا ہے، وقت دے سکتا ہے، وہ جامعہ اشرفیہ ہی ہے. اب اس جامعہ اشرفیہ کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ جو ادارہ آپ نے اس کی در و دیوار کو دیکھا، چاروں طرف سے دیکھا، اس مدرسے کے جو بھی خلاف بولے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، وہ ذلیل و خوار ہوگا اور بے عزت ہوگا. اب اس کا بھی حوالہ آپ سن لیجیے. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی اور وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. وہ صدر الشریعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا. پھر صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جو بھی اس جامعہ اشرفیہ کے خلاف بولے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ ذلیل ہوگا. بے شک سبحان اللہ. اب جو بولے گا اشرفیہ کے خلاف وہ بھی ذلیل ہوگا اور جو سن کر اس کی تائید کرے گا وہ بھی ذلیل ہوگا. اس لیے ہمیں جامعہ اشرفیہ کی ہمیشہ تعریف کرنا ہے کیونکہ یہ امت کے لیے عظیم سرمایہ ہے، یہ ایمان بچانے کا عظیم ایک ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری وہ بھی مصباح ہیں، وہ بھی اسی جامعہ اشرفیہ سے فارغ. حضور محدث کبیر نے یہ کہا تھا کہ یہ جامعہ اشرفیہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے اور اس کو میں نے اپنے والد بزرگوار حضور صدر الشریعہ سے سنا. عزیزان محترم، تو یہ جامعہ اشرفیہ کا معاملہ ہے. حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تاج الشریعہ کو بھی سن لیں آپ، کیونکہ تاج الشریعہ کی زیادہ بدائی دیتے ہیں، تاج الشریعہ کو بھی سن لیں. تاج الشریعہ کے جملے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی ہیں تو سیدی سرکار حافظ ملت نے علماء پیدا کیے. کیا کہنا سبحان اللہ. کیا حضور حضرت میاں کو آپ سے ہم سے زیادہ کم علم تھا؟ ہم سے کیا حضور مفتی اعظم ہند کے پاس ہم سے کم علم تھا؟
क्या हुजूर सदर शरिया के पास इल्म नहीं था? तो ये बुजुर्ग जो है वो जामिया अशरफिया और अहले अशरफिया की तारीफ में लगे हुए हैं और हम जामिया अशरफिया पे उंगली उठाते हैं। इसका ख्याल कीजिए कि जामिया अशरफिया ये सरकार हाफिज मिल्लत का बनाया हुआ एक अजीम किले का नाम है। इसकी बुनियादों में ये जो ये देख रहे हैं हॉस्टल ये हमारा, इस सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला की इसकी बुनियाद में हाथ शामिल है। हुजूर अशरफी मियाँ ने इस इदारे की बुनियाद रखी है। सरकार हाफिज मिल्लत कहते हैं इस मदरसे को मैंने अपना पसीना नहीं बल्कि अपना खून पिलाया है। तो इस इदारे पर वलियों की नजर है। ये इदारा औलिया अल्लाह की दुआओं का एक नतीजा है, एक गहवारा, एक फूल है। इस फूल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर नतीजा बुरा देखने को मिलेगा। इसलिए ये जामिया अशरफिया एक अजीम किला है। इसके लिए तो हमें कोशिश ये करना चाहिए जितना ज्यादा ताउन बने इस इदारे के लिए तो हमें ताउन भी करना चाहिए, बल्कि अशरफिया और अशरफिया वालों के लिए और यहाँ के तलबा के लिए हमें खुसूसन बिलखुसूस इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ने खूब तरक्की अता। जिसने पैदा किए कितने लालो गौहर हाफिज दीन और मिल्लत पे लाखों अज़ीज़ान मोहतरम। तो बस यही चीज़ ज़हन में रखना है कि जामिया अशरफिया और सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान, जामिया अशरफिया और बरेली इनके दरमियान बहुत मजबूत रिश्ता है। जैसा अभी आपको बताया मैंने कि ये लाए बरेली जामिया अशरफिया में इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली का ये हुजूर हाफिज मिल्लत के नाम से नहीं रख सकती थी, सारा बराए आला के नाम से नहीं रख सकती थी, अल्लामा अरशद कादरी के नाम भी रख सकती थी, हुजूर बहरुल उलूम के नाम वो भी तो यहीं के हैं, उनके नाम रखे जा सकती है, हुजूर शारे बुखारी के नाम, अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियाबी के नाम, किसी के नहीं, इमाम अहमद रजा फाज़िली बरेली, इमाम अहमद रजा। गेट का नाम देखो तो मुफ्ती आज़म हिंद। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अशरफिया में और बरेली में हमेशा से मोहब्बत थी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए, रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदी